بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ جب علاؤالدین خلجی اپنے لشکر اور دیگر ہمراہیوں کے ساتھ بدایوں پہنچا تب علاؤالدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے ایک لشکر نکلا۔ دہلی کا نیا سلطان، جسے اس کی ماں ملکہ جہاں نے تاج و تخت کا وارث بنا دیا تھا، جس کا نام اس نے رکن الدین ابراہیم رکھ دیا تھا اور جو ابھی کم عمر ہی تھا، اس نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ایک حماقت کی۔ وہ خود تو علاؤالدین سے جنگ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا، لیکن اس نے اپنے کچھ امراء اور اراکین سلطنت کو ایک زبردست لشکر دے کر بدایوں کے قریب علاؤالدین خلجی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اب یہ سارے امراء اور اراکین سلطنت خلوص دل کے ساتھ رکن الدین ابراہیم کے حامی نہ تھے، لہٰذا جب علاؤالدین خلجی نے انہیں دولت اور انعام و اکرام کی چمک دکھائی تو وہ سب کے سب رکن الدین ابراہیم کا ساتھ چھوڑ کر علاؤالدین خلجی کے طرفدار ہو گئے اور اس کے لشکر میں جا ملے۔ جب انہوں نے یہ اقدام اٹھایا تو علاؤالدین نے ان پر دولت کی بوچھاڑ کر دی اور یہ لوگ اس کی جان نثاری کا دم بھرنے لگے۔ اس کے نتیجے میں علاؤالدین کے لشکر میں لگ بھگ 60,000 افراد کا اضافہ ہو گیا۔ دہلی کے نوعمر سلطان رکن الدین ابراہیم نے جو لشکر علاؤالدین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھجوایا تھا وہ تتر بتر ہو گیا، لہٰذا علاؤالدین خلجی اپنے لشکر میں خاصا اضافہ کرنے کے بعد اب بدایوں سے دہلی کی طرف بڑھا تھا۔ مقتول سلطان جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے پریشان ہو کر ایک تیز رفتار قاصد ملتان میں اپنے بڑے بیٹے ارکلی خان کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ قاصد ملتان پہنچا اور صورتحال سے اس نے مقتول سلطان جلال الدین کے بڑے بیٹے ارکلی خان کو آگاہ کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا مایوس کن تھا۔ ارکلی خان نے کہا، اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، لشکر دشمن سے مل چکا ہے، شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں رہی کہ لشکریوں کو 6 ماہ کی تنخواہ پیشگی دی جا سکے۔ اس صورتحال میں میرے آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ صورتحال یقیناً علاؤالدین خلجی کے لیے حوصلہ افزا تھی، لہٰذا بدایوں سے دہلی کی طرف بڑھنے میں اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ راستے میں اس نے کہیں پڑاؤ نہیں کیا بلکہ دہلی پہنچنے میں اس نے بڑی سرعت سے کام لیا اور جلد از جلد دریائے جمنا کو پار کر کے باغ جود والے دروازے کے سامنے دریا اور شہر کے درمیانی میدان میں خیمہ زن ہوا۔ باغ جود پرانی دہلی کے مشہور باغ کا ایک نام ہے، اسے جود باغ بھی کہا جاتا ہے۔ دہلی کے نیا اور نوعمر سلطان رکن الدین ابراہیم عجیب شش و پنج کے عالم میں مبتلا تھا، تاہم اس نے ہمت کر کے شہر کے اندر جو لشکر تھا اسے تیار کیا اور علاؤالدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ شہر سے باہر نکل کر رکن الدین نے جب دیکھا کہ علاؤالدین خلجی کے پاس تو اس قدر لشکری جمع ہو چکے ہیں جنہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہ لشکر جسے وہ ساتھ لے کر شہر سے نکلا اور اس کے ساتھ علاؤالدین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اس کی حیثیت تو علاؤالدین کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لہٰذا اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ علاؤالدین خلجی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں۔ مجبوراً واپس لوٹ گیا اور دہلی میں بند ہو گیا۔ اس رات مرحوم اور مقتول سلطان جلال الدین کے عہد کے بہت سے امراء رکن الدین کا ساتھ چھوڑ کر راتوں رات علاؤالدین خلجی سے جا ملے۔ اب رکن الدین کے لیے سوائے فرار کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنی ماں، بہنوں اور خزانے کا تھوڑا بہت حصہ لیا اور کچھ سالاروں کے ساتھ، جن میں حبیب خان، قطب علوی اور امیر جلال نمایاں تھے، ان کے امراء ملتان کی طرف روانہ ہوا۔ علاؤالدین نے رکن الدین ابراہیم سے کوئی تعارض نہ کیا اور اس کی روانگی کے بعد شہر کے تمام شرفاء اور رؤساء علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ علاؤالدین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا گیا۔ اس طرح جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد اس کا بھتیجا علاؤالدین خلجی ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ دہلی کے تاج و تخت کا مالک بننے کے بعد علاؤالدین خلجی نے ایک جشن مسرت منعقد کیا جو 3 روز تک جاری رہا۔ اس جشن میں عام لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر بڑی خوشی سے حصہ لیا۔ شہر کو سجا کر اور عیش و عشرت کی محفلیں برپا کی گئیں۔ حکمرانوں اور رعایا نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ دہلی کے ہر کوچے میں شراب کی سبیلیں کھول دی گئی اور چاروں طرف عیش و عشرت کا دور دورہ برپا کر دیا گیا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر علاؤالدین خلجی نے بھی جی کھول کر عیش و عشرت کے اس ہنگامے میں حصہ لیا اور لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اور ان کے دل سے جلال الدین خلجی کی بے گناہی کی موت کا غبار اتارنے کے لیے انہیں خوب نوازا۔ اس ہنگامے کے بعد علاؤالدین خلجی نے بہت سے امراء اور درباریوں کی طرف توجہ دی، ان میں سے اکثر کو کسی نہ کسی عہدے اور منصب پر مقرر کیا، بہت سو کو اعلیٰ خطابات سے نوازا گیا۔ عیش و عشرت کے اس ہنگامے اور لوگوں کو نوازنے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے کے بعد علاؤالدین خلجی نے اب امور سلطنت کی طرف توجہ دی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اوقاف کی آمدنی اس کے حقداروں کو دے کر انہیں خوش کیا، ساتھ ہی اس نے تمام لشکریوں اور شاہی ملازمین کو 6 مہینے کی پیشگی تنخواہ ادا کر دی۔ اس کے علاوہ انعامات سے بھی نوازا۔ اب دہلی کے گرد و نواح کے سبھی لوگ اور لشکری علاؤالدین خلجی کی وفاداری کا دم بھرنے لگے تھے اور ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد علاؤالدین نے جلال الدین خلجی کی اولاد کی تباہی اور بربادی کی طرف توجہ دی۔
لہذا اس نے اپنے 2 سالاروں الماس بیگ اور ظفر خان کی سرکردگی میں 40,000 کا ایک لشکر ملتان کی طرف روانہ کیا۔ ملتان میں اس وقت مقتول سلطان جلال الدین خلجی کی بیوہ، اس کے 2 بیٹوں ارکلی خان اور قدر خان کے علاوہ جلال الدین خلجی کے داماد الغو خان نے بھی قیام کیا ہوا تھا۔ یہ الغو خان منگولوں کے سربراہ چنگیز خان کا نواسہ بھی تھا۔ بہرحال علاؤالدین کے دونوں سالاروں الماس بیگ اور ظفر خان نے اپنے 40,000 کے لشکر کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ چند ہفتوں تک ملکہ جہاں اور اس کے دونوں بیٹے ارکلی خان، قدر خان اور داماد الغو خان مدافعت کرتے رہے، شہر کے اندر محصور رہے۔ آخرکار جب محاصرے کو 2 مہینے گزر گئے تب اہل ملتان اور ملتان کے اندر جو لشکر تھا اس نے ارکلی خان اور اس کے بھائی قدر خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اندر ہی اندر خفیہ طور پر علاؤالدین کے سالاروں کے ساتھ گفت و شنید اور ساز باز کرنے لگے۔ جب ارکلی خان اور اس کے بھائی قدر خان کے سالار اور سرکردہ عمرا ہی حملہ آوروں کے ساتھ ساز باز کرنے لگے تب وہ دونوں بھائی بڑے مایوس ہوئے۔ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ علاؤالدین خلجی کے سالار الماس بیگ اور ظفر خان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے صلح اور فرما برداری کی گفتگو کریں۔ اس مقصد کے لیے شیخ رکن الدین ملتانی کو بیچ میں ڈالا گیا اور ان کے کہنے پر ارکلی خان، قدر خان اور ان کا بہنوئی علاؤالدین خلجی کے سالار الماس بیگ اور ظفر خان سے ملے۔ انہوں نے تینوں کی بڑی قدردانی کی، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور اپنے خیموں کے قریب ہی ان کی رہائش کے لیے خیمے نصب کر دیے۔ ارکلی خان، قدر خان اور الغو خان نے ملتان سے نکل کر الماس بیگ اور ظفر خان کے پاس چلے جانے کے بعد ملتان پر علاؤالدین خلجی کے سالاروں کا قبضہ قبول کر لیا۔ مقتول بادشاہ جلال الدین خلجی کی بیوہ بھی اپنے بیٹوں اور داماد کے ساتھ خیمہ گاہ میں آ گئی تھی۔ اس موقع پر الماس بیگ اور ظفر خان نے تیز رفتاری سے قاصد علاؤالدین خلجی کی طرف روانہ کیا، ساتھ ہی تحریری طور پر ملتان کی فتح کے حالات بھی رقم کر دی۔ جب یہ فتح کی خبر دہلی پہنچی تو تمام مسجدوں میں فتح نامہ پڑھ کر سنایا گیا۔ اس خوشی میں شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور خوشیوں کی محفلیں منعقد کی گئیں۔ الماس بیگ اور ظفر خان نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد چند روز تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران ملتان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ظفر خان نے ملتان کے والی کی حیثیت سے وہیں قیام کیا، جبکہ الماس بیگ اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ اب الماس بیگ کی لشکر میں جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کے دونوں بیٹوں اور داماد کے علاوہ بہت سے امراء اور رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ملتان سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ الماس بیگ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے دہلی سے احکامات ملے۔ ان احکامات کے تحت الماس بیگ نے جلال الدین خلجی کے بیٹوں اور داماد الغو خان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا۔ حبیب احمد جو جلال الدین خلجی کے انتہائی وفادار اور امراء میں سے تھا، اسے بھی اندھا کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا اور انہیں ہانسی شہر کے قلعے میں بند کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ لشکر میں جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خان کے 2 بیٹے بھی شامل تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کی بہوؤں کو دہلی کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان کامیابیوں کے بعد علاؤالدین خلجی نے نصرت خان کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ نصرت خان نے یہ عہدہ حاصل کرتے ہی علاؤالدین خلجی کے امیروں اور درباریوں سے وہ مال اسباب واپس لینا شروع کر دیا جو علاؤالدین خلجی نے اپنی حکومت کے ابتدائی زمانے میں سیاسی مصلحت کی بنا پر انہیں خوش کرنے کے لیے تقسیم کیا تھا، اور یہ سارا مال شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا۔ ساتھ ہی علاؤالدین خلجی نے اپنے ایک ہم نام ملک علاؤالدین کو اپنی سلطنت کا کوتوال مقرر کیا اور اسے علاء الملک کا خطاب دیا گیا۔ اس دوران علاؤالدین خلجی کے لیے ایک مصیبت اور دشواری اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا۔ منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر اپنے سالار دردہ خان کی سرکردگی میں شمال کے برفستانوں کی طرف سے نمودار ہوا اور ہندوستان میں داخل ہوا۔ منگولوں کے سالار اور ان کے لشکریوں کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان میں داخل ہو کر کم از کم پنجاب تک کے سارے علاقے کو فتح کر کے اور لاہور پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی جائے۔ اب منگولوں کے 1 لاکھ لشکر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، اور منگولوں کا یہ ٹڈی دل لشکر آندھی اور طوفان کی طرح ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دریائے سندھ کو عبور کر کے انہوں نے لوٹ مار، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جو علاقہ بھی ان کے سامنے آتا وہ پورے کا پورا لوٹ لیتے اور تباہ و برباد کر دیتے۔ علاؤالدین خلجی کو جب یہ خبر ہوئی کہ منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے اور انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل شروع کر دیا ہے، تب وہ بڑا برہم ہوا اور اس نے منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں عبرتناک سزا دینے کا تہیہ کر لیا۔ لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ایک لشکر تیار کیا۔ یہ لشکر بڑی برق رفتاری سے لاہور کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر تک منگولوں کا 1 لاکھ کا لشکر یلغار کرتا ہوا لاہور کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لہٰذا لاہور کے نواب میں علاؤالدین خلجی اور منگولوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں علاؤالدین کے لشکر نے ان گنت منگولوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا
اور حیرت کی بات یہ کہ علاؤدین کے لشکر نے منگولوں کو بدترین شکست دی۔ یہ دوسری دفعہ تھا کہ کسی مسلمان حاکم نے منگولوں کو شکست دی۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلطان رکن الدین بیبرس کے علاوہ علاؤدین خلجی وہ دوسرا مسلمان حکمران ہے کہ جس نے منگولوں کو شکست دی۔ تقریباً 12,000 منگولوں کو اس جنگ کے دوران قتل کر دیا گیا اور بہت سے منگول امراء سردار گرفتار کر لیے گئے اور قید ہونے والوں کو عبرتناک سزائیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ باقی منگول شکست اٹھا کر جدھر سے آئے تھے وہیں بھاگ گئے۔ منگول سرداروں اور امراء کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ تھے، لہٰذا ان سب کو گرفتار کر کے دہلی بھجوا دیا گیا۔ منگولوں کے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دینے سے پورے علاقے میں علاؤدین خلجی کے رعب اور اس کے جلال کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ جلال الدین خلجی کی اولاد کی گرفتاری اور اس کے بعد منگولوں کی شکست کی وجہ سے چاروں طرف علاؤدین خلجی کا بول بالا ہوا۔ اس کی عظمت کا سکہ سب کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ آس پاس کے علاقوں کے حکمران علاؤدین کا نام ہی سن کر تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ علاؤدین کا لشکر جس طرف بھی رخ کرتا، فتح اور نصرت اس کے قدم چومتی۔ اس قدر کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد علاؤدین خلجی نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اب وہ ان امراء کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے مقتول سلطان جلال الدین کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور جلال الدین کا ساتھ چھوڑ کر علاؤدین خلجی کے ساتھ مل گئے تھے۔ علاؤدین جانتا تھا کہ اگر یہ لوگ جلال الدین کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں تو ایک نہ ایک دن یہ میرا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے اور کسی اور کے ہم نوا بھی بن سکتے ہیں۔ ان امیروں اور امراء سے نمٹنے کے لیے علاؤدین خلجی نے اپنے بھائی الغ خان کو مقرر کیا، لہٰذا الغ خان کے مشورے سے ان تمام امراء کی طرف توجہ دی گئی جنہوں نے لالچ اور طمع میں آ کر جلال الدین خلجی کی اولاد سے بے وفائی کر کے اپنی عاقبت اور دنیا دونوں کو خراب کر لیا تھا۔ ایسے تمام نمک حراموں اور امیروں کو گرفتار کر لیا گیا، بیشتر کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا گیا اور بہت سو کو مختلف قلعوں میں قید کر دیا گیا۔ ان تمام امراء کے مال و دولت پر قبضہ کر کے تقریباً 1 کروڑ روپیہ شاہی خزانے میں جمع کیا گیا۔ جلال الدین خلجی کے صرف 3 امراء کو زندہ رکھا گیا، ان میں قطب الدین علوی، ملک نصیر الدین اور ملک جلال الدین شامل تھے۔ ان سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی گئی کیونکہ یہ بڑے وفادار اور بے ضرر امیر تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے جلال الدین خلجی کی اولاد کے ساتھ کوئی بے وفائی نہ کی تھی اور نہ ہی علاؤدین سے اس سلسلے میں کوئی معاوضہ یا صلہ لیا تھا، لہٰذا یہ تینوں امیر زندگی بھر عزت اور شادمانی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے رہے۔ غدار امیروں سے نمٹنے، منگولوں کو بدترین شکست دینے اور اپنے حالات کافی حد تک درست کرنے کے بعد اب علاؤدین خلجی نے اپنی سلطنت میں وسعت پیدا کرنے کا تہیہ کر لیا، لہٰذا 697 ہجری کے شروع میں اس نے اپنے سالار الماس بیگ اور نصرت خان کی سرکردگی میں ایک لشکر دیا اور بہت سے سالاروں کو ان کے ماتحت کیا اور انہیں گجرات پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ علاؤدین خلجی کا لشکر روانہ ہوا، گجرات کا رخ کیا۔ نہروالا اور گجرات کے مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان علاقوں میں علاؤدین کے لشکر نے تباہی و بربادی کا بازار گرم کر کے اسے فتح کر لیا۔ نہروالا کا راجہ رائے کرن دکن کے حکمران راجہ رام دیو کی طرف بھاگ گیا اور اس کے یہاں پناہ گزین ہوا، لیکن اس کی بدبختی کے حملے اور فرار کے دوران راجہ رائے کرن کی رانیوں اور اس کے خزانے اور ہاتھیوں وغیرہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ رائے کرن کی رانیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قابل توجہ کنول دیوی تھی۔ یہی کنول دیوی بعد میں علاؤدین خلجی کے حرم میں داخل ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ رائے کرن کو علاؤدین خلجی کے لشکر کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے اپنے علاقوں سے بھاگ کر دکن کے راجہ رام دیو کی طرف چلا گیا تھا اور اپنی رانیوں اور خزانے اور دوسری بہت سی اشیاء سے محروم ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد رائے کرن حرکت میں آ گیا اور رام دیو کی مدد سے اس نے گجرات کے ایک علاقے بکلانا پر قبضہ کر لیا اور وہاں اپنے ایک لشکر کے ساتھ مقیم ہو گیا۔ بہرحال اس مہم میں علاؤدین خلجی کا لشکر پوری طرح کامیاب رہا۔ گجرات پر ان حملوں کے دوران علاؤدین خلجی کے لشکر کے ہاتھ ایک ایسا بت لگا جو سومناتھ کے اس بت سے ملتا جلتا تھا، جسے عالم اسلام کے عظیم سلطان محمود غزنوی نے حملہ کروا کر توڑا تھا، اور اس بت کو بھی اس بت کے ہم مرتبہ سمجھا جاتا تھا جو سلطان محمود غزنوی کے دور میں گرایا گیا۔ علاؤدین خلجی کے سالاروں نے اس بت کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ دہلی لے گئے۔ وہاں گلیوں میں اسے پامال کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے پاؤں تلے آ کر اس کی ظاہری شان و شوکت اور عظمت پامال ہو۔ گجرات کو فتح کرنے کے بعد علاؤدین خلجی کا لشکر گجرات سے روانہ ہو کر کنپائیت پہنچا اور اس علاقوں کے باشندوں سے خوب مال و دولت حاصل کیا۔ انہی علاقوں میں وہ غلام بھی ہاتھ لگا جس نے آنے والے دور میں ملک کافور کی حیثیت سے خوب ترقی کی اور علاؤدین کی سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ اس طرح علاؤدین خلجی کے لشکر کی یہ مہم خوب کامیاب رہی اور گجرات کی اس مہم کے دوران علاؤدین خلجی کے لشکر کے ہاتھ بے شمار زر و جواہرات اور دیگر سامان لگا اور یہ سارا سامان لے کر لشکر دہلی کی طرف روانہ ہوا۔
دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے علاؤالدین خلجی کا یہ لشکر جب راجپوتانہ کی ریاست جودھ پور کے ایک قلعے جالور کے قریب پہنچا تو انہوں نے اپنے لشکر کے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو لعنت ملامت کی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے طور پر ہی مال غنیمت کا 5واں حصہ آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ الماس بیگ اور نصرت خان نے ان سے شدید باز پرس کی، بلکہ اس سلسلے میں بڑی سختی سے کام لیا۔ اب حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ان کے لشکر میں اس موقع پر بہت سے نو مسلم منگول لشکری بھی شامل تھے، جن کا سردار ان دنوں محمد شاہ تھا۔ مال غنیمت کی وجہ سے الماس بیگ اور نصرت خان کی باز پرس کرنے پر وہ نو مسلم منگول بڑے برہم ہوئے، لہٰذا محمد شاہ نے اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے بہت سے لشکریوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا، اور اس طرح لشکر کے اندر اس نے اچھی خاصی طاقت اور قوت حاصل کر لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ لشکر کے 3 بڑے سالاروں یعنی کہ نصرت خان، عزیز الدین اور الماس بیگ تینوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد محمد شاہ اپنے باغی ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ پہلے عزیز الدین پر حملہ آور ہوا۔ عزیز الدین کو قتل کرنے کے بعد وہ الماس بیگ کے خیمے کی طرف بڑھا۔ الماس بیگ کو اتنی دیر تک باغیوں کے ارادوں سے آگاہی ہو چکی تھی۔ الماس بیگ کے پاس علاؤالدین خلجی کا بھانجا بھی موجود تھا۔ جب باغیوں کی ان کارروائیوں کا علم الماس بیگ کو ہوا تو وہ اپنے خیمے کے دوسرے دروازے سے نکل کر نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ الماس بیگ کا ابھی برا وقت نہ آیا تھا اور خداوند تعالیٰ کو اس کا زندہ رکھنا مقصود تھا، اس لیے وہ اپنے خیمے کی دوسری طرف سے نکل کر بھاگ گیا اور نصرت خان کے خیمے میں داخل ہوا۔ تاہم باغیوں نے اس خیمے میں داخل ہو کر علاؤالدین کے بھانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب الماس بیگ بھاگتا ہوا نصرت خان کے خیمے میں پہنچا اور صورتحال سے آگاہ کیا تو نصرت خان نے اسی وقت جنگ کے نکارے بجوا دیے۔ نکاروں کی آواز سن کر لشکری یہ سمجھے کہ قلعہ جالور کے راجا نے یا کسی اور دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ان لشکریوں نے اس خیال کے پیش نظر جلدی اپنے آپ کو مسلح کر کے جنگ کی تیاری کر لی، اور یہ سارے لشکری بڑی برق رفتاری سے نصرت خان کے خیمے کی طرف بھاگے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لشکر کے اندر کچھ لوگوں نے بغاوت کر کے ایک المیہ کھڑا کر دیا ہے، تب وہ باغیوں کے خلاف حرکت میں آئے اور اکثر باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی تتر بتر ہو کر بھاگ گئے۔ اس طرح جالور کے مقام پر لشکر کے اندر اٹھنے والی بغاوت کو ختم کر دیا گیا اور الماس بیگ اور نصرت خان اپنے لشکر کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ فتح مند لشکر دہلی پہنچا اور راجہ رائے کرن کی رانی کنول دیوی کی ملاقات علاؤالدین خلجی سے ہوئی کہ کنول دیوی جہاں انتہا درجہ کی خوبصورت تھی، وہاں اخلاق و عادات، شیریں کلامی، خوش گفتاری اور دلربا اداؤں کی وجہ سے اپنا جواب آپ تھی۔ اس کی گفتگو، اس کی عادات اور خصلتوں سے علاؤالدین خلجی متاثر ہوا اور اسے مسلمان کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ اس کے علاوہ اس نے جنگ کے دوران ہاتھ آنے والے غلام ملک کافور کو بھی خوب نوازا۔ اس کے بعد وہ راستے میں بغاوت کرنے والے سالاروں کی طرف متوجہ ہوا۔ جو سالار اس میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں اس سلسلے میں سخت ترین سزائیں دی گئی۔ اب علاؤالدین خلجی کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہو چکا تھا۔ گجرات کو فتح کرنے کے بعد اس کی سلطنت جنوب میں دور تک پھیل گئی۔ اس دوران منگولوں کی طرف سے علاؤالدین خلجی کے لیے 2 مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا مسئلہ سیوستان میں اٹھا، جہاں ایک منگول سردار جس کا نام چلدی تھا ایک لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور سیوستان یعنی سندھ کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ علاؤالدین اس صورتحال سے بڑا برہم ہوا اور ایک لشکر جرار اپنے سالار ظفر خان کو دے کر بڑی دھوم دھام اور بڑی شان و شوکت سے رخصت کیا تاکہ منگول سالار چلدی پر حملہ آور ہو کر اس کو اس کے کیے کی سزا دے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔